بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے باشندے ہیں اور انصار کے قبیلہ اوس سے ان کا خاندانی تعلق ہے۔ ان کے والد ابو عامر اپنے قبیلے کے سردار تھے اور زمانہ جاہلیت میں ان کی عبادت کی کثرت کو دیکھ کر عام طور پر لوگ اس کو ابو عامر راہب کہا کرتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور پورا مدینہ اور اطراف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان ہونے لگا تو مدینے کے دو لوگوں پر حسد کا بھوت سوار ہو گیا، ایک عبداللہ بن ابی سلول، دوسرا ابو عامر راہب۔ لیکن عبداللہ بن ابی سلول نے تو دشمنی کو چھپائے رکھا اور منافق بن کر مدینہ ہی میں رہا، لیکن ابو عامر راہب حسد کی آگ میں جل بھن کر مدینہ منورہ چلا گیا اور کفار مکہ کو بھڑکا کر مدینہ منورہ پر حملہ کے لیے تیار کیا۔ چنانچہ 3 ہجری میں جب جنگ احد ہوئی تو ابو عامر کفار کے لشکر میں شامل تھا اور کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، مگر اس کے بیٹے حضرت حنظلہ پرچم اسلام کے نیچے نہایت ہی جواں مردی اور جوش و خروش کے ساتھ کفار سے لڑ رہے تھے۔ ابو عامر راہب جب تلوار کو گھماتا ہوا میدان میں نکلا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنی تلوار سے اپنے باپ ابو عامر کا سر کاٹ کر لاؤں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بیٹے کی تلوار باپ کا سر کاٹے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی، مگر حضرت حنظلہ جوش جہاد میں اس قدر آپے سے باہر ہو گئے تھے کہ سر ہتھیلی پر رکھ کر انتہائی جان بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے قلب لشکر تک پہنچ گئے اور کفار کے سپہ سالار ابو سفیان پر حملہ کر دیا، اور قریب تھا کہ حضرت حنظلہ کی تلوار ابو سفیان کا فیصلہ کر دے، مگر اچانک پیچھے سے شداد بن الاسود نے جھپٹ کر وار کو روکا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تاریخ اسلام میں غسیل الملائکہ سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ مورخین نے یہ بیان کی ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد جب شہداء کی لاشیں تدفین کے لیے اکٹھی کی جا رہی تھیں تو ان میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش موجود نہیں تھی۔ سب حیران تھے کہ آخر حضرت حنظلہ کی لاش کہاں غائب ہوگی۔ اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ آسمان و زمین کے درمیان ملائکہ چاندی کے برتن لیے حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات صحابہ کرام کو بتائی تو سب کو تعجب ہوا کہ حضرت حنظلہ کو اتنا بڑا رتبہ کس عمل کے صلے میں ملا۔ حضرت حنظلہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کی بیوی حضرت جمیلہ سے ان کا حال دریافت کیا گیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جنگ احد کی رات اپنی بیوی کے ساتھ تھے، مگر وہ رات کے آخری حصے میں دعوت جنگ کی پکار سن کر اس خیال سے بلا غسل میدان جنگ کی طرف دوڑے کہ شاید غسل کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر دیر لگ جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے شہادت کے بعد ان کو غسل دیا، ورنہ شہید کو غسل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی واقعے کی بنا پر حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس طرح ہوئی کہ جب احد کے میدان میں آپ پہنچے تو دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفِ سیدھی کر رہے تھے، یہ بھی شریک ہوئے اور بڑی شجاعت سے لڑے اور جلد ہی ابو سفیان کو گھوڑے سے گرا کر اس کی چھاتی پر بیٹھ گئے اور قتل کرنے لگے کہ ابو سفیان چلایا کہ اے قریش کے نوجوانوں، مجھے بچاؤ، میں ابو سفیان ہوں۔ انہوں نے اسے نجات دلائی۔ بعد ازیں حضرت حنظلہ بہت سے مشرکین کو عدم آباد پہنچاتے رہے حتیٰ کہ خود جام شہادت نوش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ سے فارغ ہوئے تو پہاڑ کے دامن کی طرف دیکھا اور صحابہ سے فرمایا، دیکھو وہاں کون ہے؟ ملائکہ آسمان سے چاندی کے کوزے بھر بھر کر لا رہے ہیں
اور کسی کو نہلا رہے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے وہاں جا کر دیکھا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی حالت میں موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی